محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسجد میں پیش امام تھا۔ لوگ بہت عزت کرتے تھے اور مجھ سے اپنی بچیوں کا نکاح بھی پڑھواتے تھے۔ میری دو بیٹیاں تھیں، ان کی بہت اچھی تربیت کی، لیکن چھوٹی بیٹی کالج سے واپس گھر نہ آئی۔ بدنامی کے ڈر سے کسی کو نہیں بتایا، خود گلیوں کوچوں میں ڈھونڈتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا میری بچی کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ 2 دن گزر گئے، بچی کی پریشانی اور بدنامی کا ڈر دماغ مو کر رہا تھا۔ تبھی ایک شخص نے اپنے گھر نکاح پڑھوانے کے لیے بلایا۔ جیسے نکاح نامے پر لڑکی اور اس کے باپ کا نام پڑھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی تو میں غسل کر کے اپنے کمرے سے باہر آیا تو مجھے گھر میں مکمل سناٹا محسوس ہوا تھا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ کیا میری بیٹیاں ابھی تک نہیں اٹھیں؟ اس خیال نے ہی مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میری بڑی بیٹی نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی اور اپنی امی کو اٹھاتی تھی تاکہ وہ مجھے اٹھا سکے، لیکن آج میں اپنی ہمت سے اٹھا تھا۔ میری بیوی ابھی بھی سو رہی تھی، اس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو نہیں جگایا تھا۔ اپنی بیٹیوں کے کمرے کے پاس آ کر میں نے ہلکی دستک دی تو اندر سے میری چھوٹی بیٹی کی چہکتی ہوئی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی۔ بابا، ہم جاگے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، چہرے کی رنگت واپس کھل گئی تھی۔ میں اپنی بڑی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے خفا ہوں، آج آپ نے مجھے جگایا نہیں، میں اپنی ہمت سے اٹھا ہوں۔ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بابا، آپ کو میں ہی جگا کر گئی تھی اور کپڑے وغیرہ بھی میں نے ہی واش روم میں رکھے تھے۔ جب اچانک میرا دماغ بیدار ہوا تھا، وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ میرے کمرے کا الارم وہی لگاتی تھی اور بند بھی اسی نے ہی کیا تھا۔ سلام کر کے وہی کمرے سے گئی تھی۔ میں ان دونوں کو دعا دے کر مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اب نماز پڑھانے کا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا جب اذانوں کی آواز پورے محلے میں گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً مؤذن نے منبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ بہت کم ہی لوگ تھے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فجر کی نماز میں آدمیوں کی تعداد ہمیشہ ہی کم ہوتی تھی۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہوتا تھا۔ میں ہر جمعے کے خطبے میں لوگوں کو نماز کی بہت دعوت دیتا تھا اور سب کو تاکید کرتا تھا کہ فجر میں لازمی آئیں۔ جس طرح رب العزت نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی فضیلت رکھی ہے، اسی طرح فجر کی بھی فضیلت ہے۔ اپنا وقت ضائع نہیں کریں، یہ نماز آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آئیں۔ مؤذن اذان دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ میرے داخل ہوتے ہی کافی لوگ مجھے سلام کرنے کے لیے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر آئے تھے۔ کچھ تو فرتے جذبات میں میرا ہاتھ بھی چوم لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت بخشی تھی۔ میں کئی سال سے امامت کروا رہا تھا۔ جو شخص رب کے گھر بار بار آتا ہے، میرا مالک اس کی عزت دگنی ضرور کرتا ہے۔ میرے پیچھے ہی صف بننا شروع ہو گئی تھی۔ آج جمعہ کا ہی دن تھا۔ اکثر جمعے کے دن فجر کی نماز میں بھی کافی آدمی ہوتے تھے۔ میں نماز اذان کے 15 منٹ بعد شروع کرتا تھا۔ یہ میرا مخصوص وقت تھا۔ اس وقت ٹائم تک نمازی بھی آ جاتے تھے۔ جیسے ہی وقت ہوا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا لگا کر جیسے ہی میں نے ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کی، اچانک ہی مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً سر جھٹکا تھا اور اپنی سورہ مکمل کی تھی۔ جیسے جیسے میں نماز پڑھاتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی نماز خاتمے کی طرف جاتی ہے، اس کے دل میں سرشاری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج میرے ساتھ بہت عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ اتنی بے چینی کہ آخری رکعت میں
میں سجدے سے ہی نہیں اٹھ پا رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ بمشکل میں نے نماز مکمل کی تھی اور سلام پھیر کر وہیں لیٹ گیا تھا۔ مجھے اس طرح سے لیٹتا ہوا دیکھ مسجد کی انتظامیہ کے لوگ قریب آ گئے تھے۔ مجھے تھامتے ہوئے بولے، امام صاحب اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور پانی کی طلب کی تھی۔ چند لمحے کے بعد ہی مجھے پانی دے دیا گیا۔ جیسے جیسے میں گھونٹ گھونٹ پانی اپنے حلق میں اتار رہا تھا، مجھے اب تھوڑی راحت ملنے لگی تھی، لیکن بے چینی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر کہیں جا کر میری طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں ہمت کر کے کھڑا ہوا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور رب العزت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے اللہ، مجھ گناہ گار کی زندگی اگر ختم ہو گئی ہے تو مجھے مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام دینا۔ آج اس نماز میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دینا۔ اے میرے رب، میرے پیچھے بیٹھے تمام بھائیوں کی دلی مراد پوری کرنا۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ، تمام بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی اچانک مجھے میری دونوں بیٹیاں یاد آئیں تھیں۔ میں اپنی بیٹیوں کا نام لے کر دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا اور محض اتنا ہی بولا تھا کہ اے میرے اللہ، ہر جوان بیٹی کو باعزت ان کے گھروں تک پہنچا اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ دعا مکمل کر کے میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی سارے لوگ میرے پاس آ کر میری طبیعت پوچھ رہے تھے، جبکہ میں محض سر ہلا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اچانک اپنے گھر کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ ایسی بے چینی، ایسی تڑپ میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں بنا سلام پڑھے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ مؤذن صاحب تھوڑے پریشان بھی ہوئے تھے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ سب خیریت ہے امام صاحب، کوئی گھریلو پریشانی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ لیکن میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ میں صرف میرے گھر کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو کچھ دیر پہلے کی طرح اب بھی سناٹے کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے، ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے جواب نہیں ملا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو دونوں ہی سر تک چادر لیے گہری نیند سو گئی تھی۔ صبح 8 بجے تک دونوں کو ہی جاگنا تھا۔ میری بڑی بیٹی مدرسے کی استانی تھی اور چھوٹی بیٹی ابھی کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق تھا۔ میری آمدنی اتنی نہیں تھی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں ہر قسم کی جدوجہد کروں گا۔ اس کی خواہش کو اس کے دل میں نہیں رہنے دوں گا۔ میری ذات سے جتنا ہو سکے گا اس کے لیے کروں گا۔ ان دونوں کو سوتا ہوا دیکھ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی کونے میں بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میرے گھر کی عورتیں بہت ہی پاکیزہ تھیں۔ تینوں میں ہی ایک بہت اچھی عادت تھی، نماز کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتی تھی۔ اگر طبیعت خراب ہو تب بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتی تھی، لیکن نماز چھوڑنا میری طرح گناہ سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی ہمارے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ راشن کے پیسے ختم ہو جاتے تھے، لیکن اللہ میرے پچھلے راشن میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا کہ 2 مہینے میرا راشن ختم نہیں ہوتا تھا۔ کئی بار تو ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، مگر کہتے ہیں نا، یہ سب اللہ کا نظام ہے، کون کیا کھا رہا ہے یہ سب اللہ کو ہی معلوم ہے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے نماز مکمل کی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا امام صاحب، کافی پریشان لگ رہے ہیں؟
اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے سہارا دے کر بستر تک لایا تھا۔ وہ بولی، آپ کی بڑی بیٹی کو بالکل چین نہیں ہے، اس نے آتے ہی جگا دیا تھا کہ امی نماز پڑھیں، ابا کو پسند نہیں ہے، بہت پیار کرتی ہے آپ سے۔ اس کی بات سن کر میں گہرا مسکرا دیا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نیک بیٹیاں دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تم نے نجمہ سے بات کی، وہ واقعی ڈاکٹر کی پڑھائی آگے جاری رکھے گی یا پھر FSC پڑھ کر تھم جائے گی؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، ارادہ اس کا ڈاکٹری کا ہی پڑھنے کا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بس یہیں تک پڑھ کر آیت کے ساتھ مدرسے میں ہی لگ جائے، کچھ پیسے بھی آ جاتے ہیں اور ان کے ذریعے کچھ بچیاں قرآن پاک بھی مکمل کر لیتی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، اس پر زور نہیں ڈالنا، صرف ایک دفعہ بات کرنا، اگر وہ منع کر دے تو پھر اسے پڑھنے دینا۔ میری بات سن کر میری بیوی فوراً سے بولی، یہ صرف اور صرف خیالوں کی حد تک بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن میں اور آپ دونوں حقیقت سے واقف کار ہیں۔ ہم انٹر تک پڑھائی افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں فیسیں وغیرہ نہیں دینی پڑتی، لیکن انٹر کے بعد ہر جگہ پیسے ہی پیسے دینے ہیں۔ یونیورسٹی بیٹیوں کو بھیجنا میرے خیال میں صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے، اور آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی بیٹیوں کو چار دیواری میں رکھے۔ یونیورسٹیوں کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے آپس میں گہرے تعلقات ہوں۔ کئی لڑکیاں تو زنا میں لگ جاتی ہیں اور کچھ لڑکے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میری بیٹی بس انٹر پڑھ لے، یہی کافی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات بالکل درست تھی کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے، لیکن جو خواہش وہ کر رہی تھی اسے ماننا بے حد مشکل ترین تھا۔ یونیورسٹی میں جو ماحول ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا ارادہ بالکل بھی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجنے کا نہیں تھا، لیکن میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کی خواہش صرف خواہش ہی رہ گئی تو میں کبھی بھی ایک بہترین باپ نہیں کہلا پاؤں گا۔ فی الحال میں نے اپنی بیوی سے بحث نہیں کی تھی، مجھے اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ مجھے خاموشی سے لیٹتے ہوئے دیکھ میری بیوی فوراً سے بولی، آج آپ مسجد سے کافی جلدی آ گئے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور کروٹ بدلتے ہوئے بولا، پنکھا تھوڑا تیز کر دو اور تم بھی آرام کر لو، تھوڑی دیر سے جاگیں گے، طبیعت بہتر ہے لیکن عجیب سی گھٹن ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی فوراً سے بولی، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں کو اٹھاؤں، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ فی الحال مجھے آرام کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ دماغ میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آرام کرنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، کچھ دیر کے بعد ہی میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میری آنکھ دوپہر 1 بجے بڑی بیٹی کے جگانے سے کھلی تھی۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بابا اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں، آپ کا ماتھا بھی گرم ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں لاڈو میں ٹھیک ہوں، نجمہ آ گئی کالج سے؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور وہ بولی، وہ 1:30 بجے تک آتی ہے، 1 بجے تک کالج سے چھٹی ہوتی ہے اور پھر یہاں پہنچتے پہنچتے 1:30 بج ہی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جائے گی، آپ نماز کے لیے نہیں جائیں گی کیا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، نماز کے لیے لازمی جاؤں گا،
تم میرے لیے کوئی لباس نکال دو، میں کپڑے تبدیل کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، جی بابا، نکال دیتی ہوں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چل لیتے ہیں۔ امی بتا رہی تھیں کہ آپ صبح بھی شکایت کر رہے تھے کہ آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میری بیٹی میرے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی، اس لیے وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں ذرا ہاتھ منہ دھوتا ہوں جب تک تم میرے کپڑے پریس کر دو۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر میرے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ کھانا بنانے کی تیاری میں ہی لگی ہوگی۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آیا تو میرے بستر پر ہی کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ دروازہ بند کر کے میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیے تھے اور سر پر ٹوپی پہنے باہر کو آ گیا تھا۔ ظہر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ لاشعوری طور پر میری نظر گھڑی پر گئی، 1:30 بج گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بولا، نجمہ نہیں آئی ابھی تک؟ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں بس 10 یا 5 منٹ میں آ رہی ہوگی، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، امام صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ میرا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ نجمہ کی شکل دیکھ لوں، پھر چلا جاؤں گا، لیکن دیری کی وجہ سے مجبوراً مجھے نکلنا پڑا تھا۔ مسجد پہنچا تو آج پوری مسجد ہی بھری ہوئی تھی، جمعے کا خطبہ ہو چکا تھا۔ میں اب ممبر پر پہنچ گیا تھا۔ میرا ارادہ بھی خطبہ دینے کا تھا، لیکن وقت کافی بیت گیا، اس لیے میں نے نماز پڑھائی تھی اور سب کے لیے دعا مانگی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کئی لوگوں نے میری طبیعت کے بارے میں بھی پوچھا تھا، جبکہ میں بس سر ہلا کر خیریت دیتا جا رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 3 بجا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں کچھ دیر یہاں ٹھہر کر ایک بیان ضرور دوں، لیکن مجھے ایک بار پھر اپنے گھر کی یاد ستانے لگ گئی تھی، خاص کر نجمہ کی، اس لیے میں نے سب سے معذرت کر کے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ مؤذن صاحب بھی کافی پریشان ہو رہے تھے۔ میرا رویہ سب کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کئی دفعہ تو میں خود بھی بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے مجھے، جو میں بار بار گھر جانے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی اور میری بڑی بیٹی پریشان سے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی اندر آیا، میری بیوی فوراً سے بولی، امام صاحب، آپ کو راستے میں نجمہ نظر آئی تھی؟ ان کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں بے اختیار بولا، وہ پھر کلثوم کی طرف گئی ہے، حالانکہ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اب زیادہ نہیں ملے گی۔ میری بات سن کر میری بیٹی بولی، نہیں بابا جان، بات یہ نہیں ہے، وہ کلثوم کے گھر اس دن کے بعد دوبارہ نہیں گئی جب آپ نے منع کر دیا تھا۔ دراصل نجمہ ابھی تک کالج سے واپس ہی نہیں آئی۔ عموماً 1:30 بجے تک گھر آ جاتی ہے، حد ہے 1:45 تک گھر میں ہوتی ہے، اسے زیادہ کبھی وقت نہیں لگا۔ اپنی بیٹی کی بے چین صورت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ صبح سے ہی مجھے نجمہ کو لے کر بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، کہیں تمہاری بہنوں کی طرف تو نہیں گئی؟ جبکہ وہ بولی، نہیں، میں نے بہانے سے سب کو فون کر دیا ہے، وہ ننیال میں کہیں بھی نہیں گئی۔ جبکہ میری بڑی بیٹی بھی فوراً سے بولی، اور بابا جان، میں نے چاچو اور پھپھو دونوں کو فون کر کے پوچھ لیا ہے، نجمہ وہاں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کلثوم کے گھر بھی چکر لگا لیا ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی وہ نہیں گئی، ابھی تک وہ کالج سے لوٹی ہی نہیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ نجمہ کے طور طریقے کچھ دنوں سے مجھے عجیب بھی لگ رہے تھے۔ یہ بات میں نے دبے لفظوں میں اپنی بیوی سے بھی کہی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ہماری نجمہ تھوڑی شوخ چنچل ہے، کالج جاتی ہے، نئی نئی لڑکیوں سے ملتی ہے، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا
جب باپ کا دل بے چین ہو تو اولاد کسی نہ کسی مصیبت کو گلے لگا چکی ہوتی ہے۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے الٹے پیر اس کے کالج کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دل اتنا پریشان تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتانے سے قاصر تھا۔ میں نے فوراً سے رکشہ لیا تھا اور اس کے کالج جا پہنچا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچا تو کالج کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ باہر ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اپنی بیٹی کا حوالہ دے کر بولا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، کالج کی چھٹی کب ہوئی تھی؟ میری بات سن کر چوکیدار بولا، بھائی صاحب، کالج کی چھٹی معمول کے مطابق 1 بجے ہو گئی تھی، اور اگر کچھ لڑکیاں پریکٹیکل کے لیے ٹھہرائی جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1:30 بج جاتا ہے۔ آپ تو اب آ رہے ہیں، 4 بجنے والے ہیں۔ اب تو ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے بولا، میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں پہنچی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ چوکیدار میری بات سن کر بولا، معذرت، لیکن اب ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں سے نکلی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ہم آپ کو CCTV فوٹیج بھی دکھا دیتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی شکل بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں مزید ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا سوچتا رہا اور پھر بولا، ہاں، آپ مجھے دکھا دیں، صبح کی فوٹیج بھی اور رات کی بھی، مجھے تھوڑی بہت راحت مل جائے گی۔ میری بات سن کر وہ چوکیدار بولا، آپ آ جائیں، میں کنٹرول روم میں پہلے بات کر لیتا ہوں۔ آپ کافی معزز لگ رہے ہیں، ورنہ اس طرح ہم کسی کو بھی فوٹیج نہیں دکھاتے۔ میں نے فوراً سے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اس چوکیدار کے ساتھ کالج کے اندر چلا گیا تھا۔ ہم کنٹرول روم میں داخل ہوئے تو وہاں پر کافی ساری LCDیاں لگی ہوئی تھیں اور وہاں پر ایک آدمی بیٹھا موبائل فون چلا رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ آدمی کھڑا ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کے قریب جا کر نہ جانے کیا بات کی تھی۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گیا تھا اور اب فوٹیج صبح کی چلانے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے لڑکیاں آ رہی تھیں، کوئی نکل رہی تھی، کسی کے ماں باپ چھوڑنے آ رہے تھے۔ تقریباً 8:15 کی فوٹیج میں میری بیٹی نظر آئی تھی جو کالج کے اندر گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دوبارہ فوٹیج چلائی تھی تو وہ ٹھیک 1 بجے کی تھی، جس میں وہ گھبرائی ہوئی چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ سیدھی گلی جہاں سے ہمارا گھر آتا تھا وہ اسی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے آگے کی فوٹیج ان لوگوں کے پاس نہیں تھی کیونکہ آگے کیمرہ نہیں تھا۔ چوکیدار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ گھر جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے معلومات حاصل کرو۔ اکثر لڑکیاں رشتہ داروں کی طرف بھی چلی جاتی ہیں اور اگر کسی رشتہ دار کے گھر نہ گئی ہو تو ان کی تمام دوستوں سے آپ پوچھ تاچھ کریں، مل جائے گی، اور پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کے گھر کی گلی یہی پڑتی ہے تو آپ کی بیٹی گھر کے لیے ہی نکلی ہے۔ جبکہ میں کچھ نہیں بول پایا تھا، وہ لڑکا جس نے مجھے فوٹیج دکھائی تھی وہ بے اختیار بولا، لیکن سر، آپ کی بیٹی کا چہرہ کافی گھبرایا معلوم ہو رہا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہے اگر وہ کسی کے ساتھ گئی ہے یا پھر کسی کے گھر گئی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ زبردستی گئی ہے۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں دوبارہ سے بولا تھا، کیا تم مجھے دوبارہ یہ فوٹیج زوم کر کے دکھا سکتے ہو؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور فوٹیج دوبارہ چلائی تھی۔ میں اب گہرائی سے دیکھنے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کے چہرے کے زاویے بدلتے ہوئے دیکھ مجھے واقعی اس لڑکے کی بات پر یقین آنے لگا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ اگر اسے کسی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہ کسی کے ساتھ گئی ہے تو اس معاملے میں وہ مجرم نہیں بلکہ مظلوم ہے۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کر کے میں باہر آ گیا تھا۔ کہنے کو میں ایک بہت جلالی انسان تھا۔ ہر چھوٹی بات پر مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا۔ میں اپنا غصہ بہت مشکل سے قابو میں رکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ رونا آ رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کس کے ساتھ بھاگ گئی یا پھر وہ مجھے نہیں ملی
یہ سوچ سوچ کر ہی میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میرا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے موبائل فون نکالا تو سامنے میری بڑی بیٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ خبر دے گی کہ نجمہ آ گئی ہے، لیکن اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولی، آپ جہاں بھی ہو ابھی گھر واپس آؤ، نجمہ کے کمرے سے کچھ ملا ہے۔ میں فوراً سے بولا، کیا مطلب، کیا ملا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں کالج آیا ہوں، یہاں پر میں نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے جس میں وہ صبح کالج بھی آئی ہے، 1 بجے کالج سے باہر بھی نکلی ہے۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ بولی، جی بابا جان، معاملہ بہت الگ ہے، آپ گھر آؤ۔ اس کا انداز دیکھ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص کام کرنے لگ گئی تھی۔ میں فوراً ہی رکشہ پکڑ کر گھر پہنچ گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سے میری بیوی اور بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں برآمدہ عبور کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج میں میری بیوی اور بیٹی ایک خط پکڑے رو رہے تھے۔ میں فوراً سے ان کے پاس جا پہنچا تھا۔ جب میری بیٹی میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، بابا، نجمہ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں برباد کر دیا ہے، وہ ایسا کام کر سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ عصر کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کہیں اور نہیں بلکہ جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ صبح اس نے میری ڈائری میں یہ نوٹ چھوڑا تھا۔ وہ میری طرف اس خط کو بڑھاتے ہوئے زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس خط پر نظر ڈالی، میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، میرے عزیز بابا جان، میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آج اگر میں 12ویں جماعت کی طالبہ ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ مجھے تعلیم نہیں دلاتے تو میں بھی باجی کی طرح 5 جماعتیں پاس کر کے کسی مدرسے میں استانی ہوتی۔ میں باجی کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ مگر بابا جان، آج میں وہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے، اگر میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی، اپنے پسند کیے ہوئے لڑکے کو سامنے رکھ دیتی، آپ کبھی بھی میری شادی اس سے نہیں کرواتے۔ اس لیے میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اس سے نکاح کر لوں گی اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کروں گی۔ جب میری اولاد ہوگی تب میں آپ کے دروازے پر چلی آؤں گی، اور مجھے یقین ہے میرے بابا جان مجھے معاف کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہے میری اس حرکت سے آپ کی عزت میں بہت حرف آئے گا، لوگ آپ کو حقیر نظروں سے دیکھیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ کی پیاری بیٹی نجمہ مبین۔ وہ خط بے اختیار میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا اور میں پوری جی جان سے زمین بوس ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میرا حال ایک ایسے انسان کی مانند ہو گیا تھا جو بالکل خالی ہاتھ رہ چکا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ کی آزادی کا نتیجہ۔ 5 جماعت ہوتے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی تعلیم کو بند کر دیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پڑھایا لکھایا جائے، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ امام صاحب، آج دیکھ لیں آپ کی بیٹی نے ہمیں کیا دکھا دیا ہے۔ یہ کہتے ہی میری بیوی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ چند لمحے گزرے تھے جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میری بیٹی نے موبائل فون نکالا تو مسجد سے فون تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل فون ریسیو کیا تھا اور معذرت کرتے ہوئے بولی تھی، مؤذن صاحب، آج نماز آپ پڑھا دیں، بابا جان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ فون کاٹ کر وہ میرے قریب آ گئی تھی اور میرے آنسو صاف کر کے بولی، بابا، اس طرح ہمت مت ہاریں، مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خط جھوٹا ہے۔
آپ کچھ کریں، آپ کچھ ہاتھ پاؤں ماریں کہ نجمہ کو ڈھونڈیں، وہ مل جائے گی۔ ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ امی، آپ بابا جان کو بولیں۔ جبکہ میری بیوی غصے سے بولی تھی، اب ہم کیا کریں؟ ہم کہاں سے لائیں اس بدبخت کو؟ ہمیں کیا پتہ وہ کہاں چلی گئی ہے، کس کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی۔ میری بیوی یہ کہتے ہی اپنا سر تھام چکی تھی، جبکہ میری بیٹی مزید بولی، آپ بابا جان کی ہمت کو کیوں توڑ رہی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ پورا معاشرہ ہم پر انگلیاں اٹھائے کہ امام صاحب کی بیٹی بھاگ گئی؟ اگر امام صاحب اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ کیا امامت کروائیں گے؟ یہ اب سننا چاہتی ہیں؟ میری بیوی کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کے جملوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں جاتا ہوں، میں ہر گلی کونے میں ڈھونڈوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی مجھے مل جائے گی۔ نجمہ نہیں بھاگ سکتی۔ مجھے میری تربیت پر یقین ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے اور بنا حالات کی پرواہ کیے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن بس یقین تھا کہ میری بیٹی مجھے مل جائے گی۔ بس مجھے سچے دل سے اس کو تلاش کرنا ہے۔ میں اسی گلی میں دوبارہ آ گیا تھا جہاں CCTV فوٹیج میں نظر آیا تھا کہ میری بیٹی گئی ہے۔ اس گلی میں 4 گھر تھے۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان دروازوں کو بجا دوں، ان دروازوں کے پیچھے کہیں میری بیٹی نہ ہو۔ لیکن اپنی عزت کی خاطر میں نے اپنا آپ سنبھال لیا تھا۔ میں ہر گلی میں جا رہا تھا، لیکن مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک میری نظر آسمان پر گئی تھی۔ عصر کی نماز ختم ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تھا، اس لیے میں سیدھا مسجد چلا گیا تھا۔ مسجد میں نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے میں شدت سے رو پڑا تھا۔ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ ہر اس شخص کو تو آزمائش میں ڈالتا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، لیکن اے میرے مالک، یہ معاشرہ بہت ظالم ہے۔ اگر میری بیٹی نہیں ملی تو میری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے، میں دوبارہ کبھی امامت نہیں کر پاؤں گا، میں اس قد سے نہیں کھڑا ہو پاؤں گا جو میرا ہے۔ یا اللہ، میرے کندھے جھکنے مت دے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو صحیح سلامت میرے گھر پہنچا دے۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتا رہا تھا، پھر دوبارہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مغرب عشاء میں نے دیکھ کر مسجد میں پڑھی تھی، مگر میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تقریباً رات 9 بجے میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی میرے انتظار میں برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری بڑی بیٹی میرے قریب آ گئی تھی اور فوراً سے بولی تھی، کچھ پتہ چلا نجمہ کا؟ جبکہ میں غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے چیخا تھا، تم اس کی بڑی بہن ہو، تمہارا فرض تھا اس کو سنبھالنا، اس کی ہر اچھی بری چیز پر نظر رکھنا۔ تم کہاں چلی گئی تھی جبکہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی؟ میری بات سن کر میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امام صاحب، آپ اس طرح چلا نہیں سکتے، قصوروار آپ ہیں۔ جب تک وہ 10ویں جماعت میں تھی، میں آپ کو ہر روز کہتی تھی کہ آپ اس کو بٹھا کر کہہ دیں کہ آپ اسے صرف 10ویں جماعت تک تعلیم دلائیں گے، آگے آپ تعلیم نہیں دلائیں گے، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب آپ میری بیٹی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میری آیت بہت اچھی ہے، میں نے کی ہے اس کی تربیت۔ نجمہ کو آپ نے سر پر چڑھایا ہوا تھا اور نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا اور سر پکڑ کر رونے لگا تھا، جبکہ میری بیٹی میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، نہیں بابا جان، اس طرح ہمت مت ہاریں، نجمہ جہاں بھی ہوگی حفاظت میں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کچھ گڑبڑ ضرور ہے، نجمہ ایسا نہیں کر سکتی۔
وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اپنے باپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گی، میں کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں گی جس سے بابا کی عزت پر حرف آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کچھ ضرور ہوا ہے جو ہماری آنکھوں سے مخفی ہے۔ جبکہ میں صرف نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ہماری آنکھوں سے کچھ بھی مخفی نہیں، وہ ہماری بیٹی نے ہم سب کو برباد کر دیا ہے۔ نجمہ نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے وہ کیا ہے جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس پر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پوری رات ہی میں اکیلا ہی رہا تھا، میری بیوی کمرے میں بھی نہیں آئی تھی۔ ایک طرف میں اگر اپنی بیوی اور بیٹی سے ناراض تھا تو دوسری طرف میری بیوی مجھ سے ناراض تھی۔ وہ غلط نہیں تھی۔ اس نے ہر بڑھتی ہوئی کلاس کے ساتھ مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو روک لیں، اس کو سمجھائیں، وہ غلط کر رہی ہے، آپ اس کو اتنی شے مت دیں۔ آپ امام ہیں، ہمارا خاندان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کو اتنی تعلیم دی جائے، مگر میں کہتا تھا کہ وہ ہوشیار ہے اور اگر وہ پڑھنا لکھنا چاہتی ہے تو میں اپنی بیٹی کا مستقبل برباد نہیں کروں گا۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گا، اس کو میں ڈاکٹر لازمی بناؤں گا۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ چیزیں انسان کو وقت کے ساتھ سمجھ جانی چاہیے کہ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مسجد کے لیے جاؤں، لیکن جسم اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں اتنے غم میں مبتلا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے وضو بنا لیا تھا اور اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر فریاد کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے کل کائنات کے مالک، میں ابھی بھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہوں، تو میری نجمہ کو بحفاظت میرے پاس پہنچا دے۔ میں اس کو قبول کر لوں گا، میں اس کو نہیں ماروں گا، نہ میں اسے گالی دوں گا، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا، اپنی بیوی کے شر سے اسے بچاؤں گا۔ تو بس میری بیٹی میرے پاس لوٹا دے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے آیت سے نوازا تھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا کہ میرے مالک نے مجھے رحمت دی ہے۔ لیکن جب میری دوسری اولاد نجمہ ہوئی، میری بیوی بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کئی شکوے کیے تھے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اور جب وہ میری دوسری بیٹی کے ساتھ فرق کرنے لگ گئی تھی، تبھی سے اسے میں نے ہی نجمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے سب سے زیادہ پیار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیا تھا اور اسی نے میرے ساتھ دغا کیا، اسی نے بے وفائی کی۔ اس نے اپنے باپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ بات مجھے بالکل بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے مزید بیت گیا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اور میں بالکل بے بس تھا۔ نجمہ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں پر ہے، کیسی ہے، کس حال میں ہے۔ اس چیز کی بالکل بھی خیر خبر نہیں تھی۔ لیکن آج میں مسجد میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فجر کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو کافی لوگ میری طبیعت کے لیے پوچھنے کے لیے آ گئے تھے۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا، بہت مشکل سے میں نے بات سنبھالی تھی اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرا ارادہ گھر جانے کا تھا، جب ایک نوجوان میرے پاس چلا آیا تھا اور سر جھکائے بولا، مولوی صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے آپ نکاح بھی پڑھاتے ہیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولا، کیا آپ میرے دوست کا نکاح پڑھا سکتے ہیں ابھی چل کر؟ اس کے بعد میں نے حیران ہو کر بات سنی تھی۔ میں فوراً سے بولا تھا، اس وقت تو بہت صبح ہو رہی ہے۔ وہ بولا، دراصل مولوی صاحب بات کچھ مختلف ہے، دونوں اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کر رہے ہیں، دونوں ہی بالغ ہیں اور دونوں ہی اس نکاح کو چاہتے ہیں، لیکن گھر والے راضی نہیں ہیں۔ کوئی غلط
غلط قدم اٹھانے سے بہتر انہوں نے میرا نکاح کرنے کی ترجیح دی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، لڑکی کو بگایا ہے اس نے؟ سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میرا دل کیا کہ اس کو وہیں زمین میں گاڑ دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ اپنی اولاد کی غلطی کو اگر میں غلطی نہیں مان رہا تھا تو پھر میں دوسرے کی بیٹی کو کیا کچھ کہتا؟ سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ میں اس آدمی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک گھر میں آیا تھا۔ گھر کافی صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ مجھے باہر صحن میں ہی بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تمام انفارمیشن اندر سے لے آیا تھا اور اب مجھے دھیرے دھیرے سب چیزیں بتانے لگا تھا۔ میں نے لڑکی کا نام پوچھا تو وہ بولا نجمہ مبین۔ میں نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اب لڑکی کا شناختی کارڈ مانگا تھا۔ جیسے اس نے میری طرف شناختی کارڈ بڑھایا تھا اور جیسے ہی میری نگاہ اس شناختی کارڈ پر گئی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ شناختی کارڈ کسی اور کا نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی نجمہ کا تھا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولا لڑکی کہاں پر ہے؟ پہلے مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تم لوگ لڑکی کو بھگا کر لائے ہو، میں پہلے اس سے اس کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ لڑکا بولا دیکھیں مولوی صاحب، آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ اپنا کام کریں اور مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ جبکہ میں سخت لہجے میں بولا تھا جتنا تم سے کہا ہے اتنا کرو، ورنہ ابھی کے ابھی میں پولیس بلا لوں گا۔ میری بات کے خوف سے وہ مجھے اندر لے گیا، لیکن اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ میری بیٹی کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی اور وہ سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور روتے ہوئے بولی بابا جان مجھے یہاں سے لے چلو، ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا ہے، مجھے باندھا ہوا ہے۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کو سینے سے لگا لیا تھا جب کچن سے ایک آدمی باہر نکلا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 40 سال کے درمیان تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا اس مولوی کو اندر کیوں لے کر آئے ہو؟ اور تو اس مولوی کو لے کر آیا ہے؟ جبکہ میری بیٹی روتے ہوئے بولی بابا جان یہی وہ آدمی ہے جو مجھے روز بلیک میل کرتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ آپ کو مار دے گا، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ بابا جان اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں محفوظ ہوں، یہ مجھے صرف اور صرف تکلیف دے رہا تھا کہ میں راضی ہوں۔ آج میں اس سے نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لوگ کچھ کرتے اس سے پہلے ہی میں نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ لمحہ لگا تھا اس آدمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نوجوان کو بھی۔ نجمہ کو لیے میں گھر آ گیا تھا، وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے مجھ سے خوب معافیاں مانگی تھی کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، مگر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران و پریشان تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس پر اگر آپ یقین رکھیں تو وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اس پاک پروردگار نے میری مدد کی تھی۔ میری بیٹی نے میرا مان نہیں توڑا تھا۔ میری آیت نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایسا غلط کام نہیں کر سکتی، اور مجھے بھی یقین تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی تھی، جبکہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ آپ اس کی تعلیم کو اب ختم کروا دیں، لیکن میں ڈٹ گیا تھا کہ اگر میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو میں اس کے خواب کو نہیں ماروں گا۔ میری بیٹی نے آگے جا کر اسکالرشپ حاصل کر لی تھی۔ کہتے ہیں نا، اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج میری بیٹی کا تیسرا سیمسٹر چل رہا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے اور میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اولاد دے تو اس پر بھروسہ رکھیں، اسے آزادی دے، لیکن اس کو اس کی حدود بتائیں۔ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹیوں کو 4 دیواری میں قید کر دیں، انہیں اتنا حوصلہ دیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں اور آپ کے لیے بھی کچھ کرنے کی ہمت رکھیں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔